عزیز طلباء و طالبات، محترم ڈاکٹر حضرات اور معزز ناظرین، آج میری گفتگو کا موضوع ہے اوبیسٹی یعنی موٹاپا۔ موٹاپا بذات خود تو کوئی مرض نہیں ہے، لیکن کسی مرض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور موٹاپا ایک لائف اسٹائل ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسے مریض کا علاج کریں جس کا وزن زیادہ ہے، موٹاپا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کے لائف اسٹائل پہ غور کیجئے۔ اس کا سونا، اٹھنا، جاگنا، بیٹھنا کیسا ہے، اس کی خوراک کا نظام کیا ہے، کہیں وہ بسیار خور تو نہیں، کہیں وہ راتوں کو دیر تک تو نہیں جاگتے پیشنٹ آپ کا، یا وہ کہیں بیٹھ کر بہت زیادہ کام کرنے کی عادت تو نہیں ہے، جو لائف کو بیلنس نہ کرتے ہوں، جو ورزش نہ کرتے ہوں۔ اگر ایسا کچھ بھی آپ پائیں تو سب سے پہلے آپ اس کا لائف اسٹائل چینج کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں بیماریوں کا۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے سبب جسم پھول جاتا ہے، موٹاپا جاتا ہے، جیسے گردوں کے امراض ہیں، جیسے کہ ڈائبٹک ہے، جیسے کولیسٹرول کے مسئلے ہیں۔ ہارٹ پیشنٹ کو دیکھا ہم نے کہ ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے ہارٹ کے مرض میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان امراض کا بھی آپ ساتھ ساتھ علاج کیجیے گا، تب جا کے آپ کا مریض کیور ہوگا۔ موٹاپے سے تو آپ سبھی واقف ہو گئے ہوں گے، میں بڑا مختصر کرتا ہوں اپنے بیان کو۔ کچھ لوگ موٹاپا دور کرنے کے لیے لیمو کا استعمال کرتے ہیں، لیمو کی شکنجی بنا کے پیتے ہیں، یا کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، کسی حساب سے بھی وہ لیمو کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہمارے کلینکل میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لیمو استعمال کرنے سے کچھ مریضوں کو جوڑوں کے درد شروع ہو گئی، چھوٹے جوڑوں میں درد شروع ہو گئی، ان کا یورک ایسڈ بڑھ گیا۔ لہٰذا اس چیز سے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد ذکر کروں گا آپ سے میں کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ مریض کو ڈائٹ کروائی جائے۔ ڈائٹ سے اسے کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے ہارمون ڈسبیلنس ہونے لگتے ہیں، اس کے جسم میں توانائی نہیں رہتی ہیں، روزمرہ کے کام نہیں کر پاتا۔ میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ مریض کو ڈائٹ کروائی جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس کو بیلنس ڈائٹ دی جائے۔ اور بڑا سادہ سا ایک اصول ہے کہ جب بھوک لگے تب کھا لیں، جب کچھ بھوک رہ جائے تو غذا کو چھوڑ دیں۔ یہ بڑا ایک زبردست اصول ہے، جس پہ اگر آپ کا پیشنٹ چلتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں مریض کو اس لحاظ سے رہنمائی کرنے کی، تو آپ کے مریض کو اور آپ کو بہت سا فائدہ پہنچے گا۔ یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ تمام پیشنٹ جو بہت زیادہ موٹاپے کے شکار ہیں، وہ زبردست بسیار خور بھی پائے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ کھانا کھا لیا، تو بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بھی میں نے عرض کیا آپ کو کہ کچھ موٹاپا ہارمون وغیرہ کی خرابی سے کسی بیماری کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن وہ مریض بھی کم کھانا کھا رہا ہوتا ہے، تب بھی ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، خوراک بھی کم کھا رہے ہیں اور پھر موٹاپا بھی نہیں جا رہا۔ اس کی وجہ صرف وہی ہے، ان کو مرض کچھ اور ہے اصل میں، جس کی وجہ سے جسم ان کا پھول رہا ہے، ان کا پانی بدن میں زیادہ بن رہا ہے، تو اس مرض کا سراغ لگا کر بھی اس کا علاج کیا جائے۔ فار ایگزامپل، اگر گوائٹر کے سبب، گلڑ کے سبب مریض کا جسم پھول رہا ہے، تو آپ گوائٹر کا، گلڑ کا علاج بھی ساتھ ساتھ کریں۔ اس سلسلے میں آپ تھائروڈینم 200 طاقت میں اور فیوکس ویسیکولس کیوب کے اندر صبح دوپہر شام فیوکس ویسیکولس اور روزانہ ایک دفعہ تھائروڈینم دیجیے۔ انشاءاللہ مریض کا گوائٹر بھی ٹھیک ہوگا اور جسم بھی پھولنا بند ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں دیگر ادویات کی طرف۔ فائٹولاکا بھی ایک بہت بڑی دوائی ہے ہومیوپیتھی کی، اور بہت اچھا اثر کرتی ہے۔ ایسے مریض کا عام طور پہ گلا بھی زیادہ خراب رہتا ہے، تو آپ فائٹولاکا کیو میں دیجیے صبح دوپہر شام، مریض کو بہت اچھا اثرات ملیں گے اس کے۔ ایک اور دوائی سے واسطہ پڑے گا ہمارا، اس کا نام ہے کلکیریا کارب۔ کلکیریا کارب بچوں پہ، بڑوں پہ بہت اچھا اثر کرتی ہے، خاص طور بچوں پہ جن کے جسم بھاری ہوں، جن کے رنگ صاف ہوں، ان پر یہ دوائی بہت زیادہ اچھا اثر کرتی ہے۔ صبح دوپہر شام 30 طاقت میں اور روزانہ 1 طاقت میں دوائی کو دے سکتے ہیں۔ اگر علامات بہت شدت کی ہیں تو صبح دوپہر شام دیجیے، علامات زیادہ شدت کی نہیں ہیں تو دن میں 1 دفعہ 200 طاقت میں اس دوائی کا دینا بہتر ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں میں بعض اوقات آپ کو تیزابیت بھی ملے گی، اس کا کلکیریا کارب بھی حل اور علاج ہے۔
ایک اور دوائی ہماری ہومیوپیتھی میں، اس کا نام ہے بریٹا کارب۔ بریٹا کارب عام طور پہ بچوں میں، عمر رسیدہ خواتین اور عمر رسیدہ افراد میں بہت زبردست کام کرتی ہے دوائی ہے۔ 30 طاقت میں دیجیے، اس سے بہت جلدی افاقہ ہوگا اور مریض آپ کا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اور ادویات کی طرف، جو علامات کے مطابق بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کے ہارمون ڈسبیلنس ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا جسم بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، موٹاپا چڑھ جاتا ہے ان پر۔ تو ایسی خواتین کا علاج آپ پلسٹیلا سے کیجیے، اور اس کے علاوہ ہسٹامین بھی دے سکتے ہیں ان کو آپ۔ ہسٹورین بھی میڈیسن ایک بنتی ہے ان لوگوں کی، 200 طاقت میں ہسٹورین دیجیے، اور پلسٹیلا صبح دوپہر شام 30 طاقت میں دیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کو 200 میں، پھر اس کے بعد 1 میں دیں۔ تو ایسے مریض بھی پلسٹیلا سے کیور ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ مریضوں میں دیکھنے کی اور وجوہات بھی آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جسم بڑا بھاری ہو جاتا ہے، جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو آپ دل کی ادویات کے ساتھ جو آپ دے رہے ہوں گے، مثلاً جیسے کہ کریٹک ایسا ہے، آپ ان کو دوائی دے رہے ہیں، یا کنولریا میجلس وغیرہ کی دوائی سے آپ ان کا علاج کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو اینٹی کولیسٹرول میڈیسن بھی دیجیے، مثلاً اسکیل کار ایک اینٹی کولیسٹرول میڈیسن ہے، ایلیم اسٹاوا ایک اینٹی کولیسٹرول میڈیسن ہے، اور بھی علامات کے مطابق دوائی جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی کروائیے۔ تب آپ کے مریض کا موٹاپا جا کے ٹھیک ہو جائے گا، اور نیند بھی بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا ایک ہربل ٹوٹکا آپ سے ذکر کر دوں کہ سنا مکی کو اگر صبح دوپہر شام 1000 ملی گرام کیپسول دیا جائے پانی کے ساتھ، تو اس سے بھی یہ کہ مریض کا کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے اور موٹاپا بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ خواتین میں بہت اچھی چیز ہے، اور استعمال کروا کے دیکھیے، انشاءاللہ بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ مسئلہ